ناظرین ضیاء حیات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو آسمان سے اتارے گئے اللہ کی طرف سے دو فرشتے ہاروت اور ماروت کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ آج بھی بطور سزا دنیا میں موجود ہیں، اور ان کے متعلق مشہور ہے کہ وہ ایران یا عراق کے سنگم پر واقع ایک علاقہ کہلاتا بابل، وہاں پر ایک کنواں ہے، اس میں قید ہیں، اور یہ ایک ان کے بارے میں بات ضرور مشہور ہے کہ وہ ایک جادو سکھاتا ہے اور ایک اس سے منع کرتا ہے، تو اہل ایمان اس سے بچ جاتے ہیں، لیکن یہ بات کسی جگہ سے تصدیق نہیں ہو سکی اس کی، جبکہ قید والی بات جو ہے وہ بالکل درست ہے۔ وہ کنواں آج بھی موجود ہے اور اس کے نزدیک نہیں جانے دیا جاتا، اور جہاں تک فرشتوں کی بات ہے وہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، اور وہ ایک ملکہ کے عشق میں گرفتار ہوئے اور پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، یہ بہت مشہور واقعہ ہے۔ تو آئیے ہم آپ کو اس واقعے کی طرف لے کر چلتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ اصل واقعہ مکمل ہے کیا۔ جب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ زمین پر انسان نافرمانیاں کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہی خواہشات جو انسانوں کو دی گئی ہیں تمہیں دی جائیں تو تم بھی ایسا ہی کرو گے۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے اللہ نے دو نہایت عبادت گزار فرشتوں ہاروت اور ماروت کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ انسانی خواہشات کے ساتھ زندگی گزاریں۔ زمین پر آنے کے کچھ ہی عرصے بعد ایک دن ان کا سامنا ایک نہایت ہی خوبصورت عورت سے ہوا جس کا نام زہرا تھا۔ کہا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق وہ فارس کی رہنے والی اور اپنی قوم کی ملکہ تھی۔ جب ہاروت و ماروت نے اسے دیکھا تو اس کی خوبصورتی نے ان کے دلوں کو اپنی طرف مائل کر لیا اور وہ اسے اپنی طرف راغب کرنے لگے۔ زہرا نے انہیں انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس وقت تک ان کی بات نہیں مانے گی جب تک کہ وہ اس کی شرائط قبول نہ کر لیں۔ اس نے کہا کہ یا تو تم میرے معبود کی عبادت کرو یا کسی انسان کو قتل کرو یا شراب پیو۔ دونوں فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ سب کام اللہ نے ان پر حرام قرار کر دیے ہیں، اس لیے وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ اگلے دن زہرا دوبارہ آئی، اس کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ تھا۔ اس نے پھر وہی شرائط بیان کی۔ ہاروت و ماروت نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ بت کی عبادت اور کسی کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، جبکہ ان کے خیال میں ان تینوں میں سب سے ہلکا گناہ شراب پینا ہے۔ چنانچہ انہوں نے شراب پی لی۔ شراب پینے کے بعد وہ مدہوش ہو گئے، اور اسی حالت میں انہوں نے زہرا کے ساتھ برا فعل بھی کیا۔ اسی دوران انہیں ایک شخص نے دیکھ لیا تو انہوں نے اسے قتل کر دیا تاکہ ان کا راز ظاہر نہ ہو۔ بعض روایات کے مطابق انہوں نے بعد میں بت کے سامنے سجدہ بھی کیا۔ جب یہ سب ہو چکا تو اللہ تعالیٰ نے زہرا کو ایک ستارہ یعنی وینس بنا دیا، جسے بعض لوگ زہرا کہتے ہیں۔ شام کو جب وہ ہاروت اور ماروت نے آسمان کی طرف واپس جانے کی کوشش کی تو ان کے پر انہیں اوپر لے جانے سے قاصر ہو گئے۔ تب انہیں یقین ہو گیا کہ ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارگاہ میں پیش ہوئے اور انہیں اپنی ساری بات سنائی اور ان سے درخواست کی کہ وہ اللہ کے حضور ان کی سفارش کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی عبادت زمین کے تمام لوگوں کی عبادت کے برابر ہے، لہٰذا ہمارے لیے دعا کریں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی۔ اللہ نے انہیں اختیار دیا
کہ وہ دنیا کے عذاب کو چنے یا آخرت کے عذاب کو۔ انہوں نے دنیا کے عذاب کو پسند کیا کیونکہ وہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ روایات کے مطابق ہاروت و ماروت آج تک بابل میں عذاب بھگت رہے ہیں، اور یہ واقعہ انسان کے لیے ایک عبرت کا باعث ہے کہ خواہشات انسان کو کس قدر گمراہ کر سکتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا یہ سلسلہ پسند آیا ہو تو میرے چینل ضیاء حیات کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، جبکہ اپنے دوست عزیز اقربا میں شیئر بھی کریں، لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں، جبکہ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔